قديم في الأزل الله أنت اللطيف لطيف ولم تزل أنت القديم قديم في الأزل أنت اللطيف لطيف ولم تزل الله أن العزيز ما قد نزل من فتيح خذ بالشديد يا رسول الله وتحملنا هم عظيم يا عديد حي قديم واحد الله باق قلي غني مجيد الله حي قديم قديم وجيد الله لكن غني مجيد عادل إلهي واحد بقر الرؤوف كن بالعيد قل يا عظيم أنت العظيم قد همنا هم عظيم وكل شيء من همنا يهون بك يا عظيم يا رب ما كتوصف بمحمد اغفر لنا يا سامعا لدعانا يا رب ما كتوصف الصلاة والسلام عليك يا رسول الله اغفر لنا يا سامعا لدعانا كنت مكاوى إن أراد رضانا وخدمت فيه يا رسول الله لسوانا يا رب ما قد توصف يا رسول الله بمحمد الله. اغفر لنا يا سامعا لدعانا وخضع لنا إن كنت عراك يا واسلنا وتربنا كإن أراد هنا أنا يا رب ما قد وصف بمحمد اغفر
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن شرح صدري قرآن قلبي قرآن وصل آياتي قرآن يا رسول الله صدري قرآن قلبي قرآن وصل آياتي قرآن رحمن يا رحمن الله إذني يا رحمن اشرح صدري قرآن بلا قلبي قرآن وصل آياتي قرآن يا رسول الله ولحفظ كتاب الله من أول بسم الله للختم والرضوان يا نور يا نور يا محكم يا تهازر لمحمد عبد بريل من رب العرش دليل للعالم والإنسان رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن صرع صدري قرآن بلا قلبي قرآن وأحسن آياتي قرآن رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن شرع صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسل حياتي في قرآن تكبير تكبير للحافظ وهو صغير وأضاء العين قرير يحمي فجر المنير في تلاوته الأكوان الله عليك تكبير للحافظ وهو صغير وضاء العين قرير جميل من ينير في تلاوته الأكوان رحمن يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن وصل آياتي قرآن رحمن يا رحمن زائدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسل آياتي قرآن اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم يا رسول الله إنهما نسينا وعلمنا منهما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار
وأتاه آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجتين يا رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجتين يا رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن اشعلنا يا حبيب الله واجعله لنا إماما نورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجتين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. وقد آن للقلم أن يخط ما حركته فيه الأنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل وشمائله التي هي أحسن الشمائل. وهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار صلى الله عليه. يتشرف بكتابته القلم والقرطاس وتتنزه فيها في حدائقه الأسماع والأبصار. وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله هو النور المودع في هذه السورة. فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقادم صلى الله عليه. وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء. قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد الله صل عليه نوره. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث. وقد تعددت الروايات بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا. ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية صلى الله عليه. فاستودعت هذا النور المبين أصلاب وبطون من شرفته من العالمين. فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى وصلته يد العلم القديم إلى من خصصه بتكريم أبيه
أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم، وأمه التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة، فتلقه سلب عبد الله فألقاه إلى بطنها فضمته أحشاؤها بمعونة الله محافظة على حق هذه الدرة وصونها، فحملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا عللا، حتى مر الشهر بعد شهر من حمله وقرب وقت بروز إلى عالم الشهادة، تمت على أهل هذا العالم فيوضات فضله وتنتشر فيه آثار مجده الصميم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه وبرد عليك به هذه الدرة المكنونة والجوهرة المصونة، والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج بكل ظهور إشراق هذا السراج، والعيون متشوفة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه صلى الله عليه. وكل دابة لقريش لطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة، وما من حمل في ذلك العام إلا أتى في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام. ولم تزل الأرض والسماوات متضمخة بعطر الفرح بملاقاة أشرف البريات وبروزه من علم الخفاء إلى علم الظهور بعد تنقله في البطون والدهور. صلى الله وأظهر الله في الوجود مجد التكريم، وبسط في العالم كامل مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. كل القلوب إلى الحبيب تميل، اللهم صل عليه. ومعي بهذا شاهد ودليل، أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العاشقين تسيل. هذا رسول الله هذا المصطفى هذا لرب العالمين تسيل. كل القلوب إلى الحبيب تميل. صلوا على النبي محمد. يا شهيدا علمنا معنى العزة والعباد، نراه نجما ساطعا يطرأ بالكبريات، نراه نجما ساطعا يطرأ بالكبريات، ترى بالكبرياء طلع
بثنيات الوداع وجب الشكر علينا ودعا للهداية طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ودعا للهداية الله أيها المبعوث فينا بكتاب الأمر المطاع كن شفيعا يا حبيبي يوم حشر ودماء طلع البدر علينا ثنيات الوداع وجب الشكر علينا لك شهيد في علا أسمع دنيا صدى في علا أسمع دنيا صدى لك شهيد في علا أسمع دنيا صدى يسير في خطاه فالجنان كانت هنا فالجنان كانت هنا للذي ارتدي أمة عظم المرام أمة عظم المرام يا شهيدا علمنا معنى العزة والعباد نراه نجما ساطعا يطرأ بالكبريات يطرأ بالكبريات يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق الكون بابتهاجا بوجود المصطفى من وديعة جديد كون هدود وسرور قد تجدد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فالتراب يهنى المشاني فغزل اليمن غرد السداني بجماله فوق في الحسن تفر الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب السلام عليك صلوات الله عليك ولنا البشرى اللهم صل على محمد مستدبر ليس يغفل حيث أوتينا عطاء الله الله
رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك الله الله صلوات الله عليك لربي كل همد جل أن يخسره العاد إذا حمنا بوجود مصطفى الغني محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا رسول الله أهدان بك إنا بك نسعد وبجاهي يا إلهي جد وبلغ كل مقصد وأتنا نهج سبيلي كي بقي نسعد ونرشد ربي بلغنا بجاهي في جوار خير مقام يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا رسول الله أهلا بك إنا بك نزهد وبجاهي يا إلهي جد وبلغ كل مقصد واهدنا نهج سبيلي أي به نسعد ونرشد ربي بلغنا بجاهي في جواري خير مقعد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجدد مستمر كل حين يتجدد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه Alhamdulillah, hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Syukur alhamdulillah beliau guru kita, guru mulia Sayyidil Habib Jamal bin Thaha Ba'agil sudah berada di tengah-tengah kita. Monggo sama-sama kita simak secara seksama, kita ngaji bareng ngalap barokah ilmu beliau sehingga nantinya menambahkan ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Namun sebelumnya Habib ngapunten, perlu kita kenalkan bahwasannya
Jam'iyah ini sudah berdiri sekitar 7 tahun yang lalu, Bib. Jam'iyah ini merupakan muasalah antar jam'iyah, Bib. Ada sekitar 35 jam'iyah, Bib. Dan setiap pembukaan, Bib, kita di pondok ini, Bib. Alhamdulillah beberapa habaib juga sudah pernah hadir di sini. Di antaranya Habib Jindan pernah, Bib. Habib Soleh Al-Jufri, kemudian juga Habib Mustafa Khirit. Kebetulan abahnya Habib Mustafa alumni sini, Bib. Habib Mustafa Al-Khirit. Kemudian Habib Muhammad Al-Haddar Bondowoso. Alhamdulillah setiap pembukaan kita di Pondok Pesantren Al-Inarah, dan setiap penutupan kita ada di Pondok Pesantren An-Nuriyah. Kebetulan 3 tahun yang lalu kita sempat ngaturi Habib Jamal. Alhamdulillah beliau hadir. Alhamdulillah beliau bisa. Namun subhanallah pas sore hari beliau drop sehingga beliau izin tidak bisa hadir. Ngapunten niki, Bib, 3 tahun yang lalu, Bib. Alhamdulillah teman-teman hadirin niki ngempet kangen kepada panjenengan, Bib. Ngempet kangen sekitar 3 tahun 4 tahun. Alhamdulillah ditakdir dalam waktu yang singkat kita ngubungi beliau, mohon untuk hadir ngaji bareng dengan kita. Alhamdulillah beliau bisa hadir. Semoga menambahkan keberkahan pada majelis kita pada malam hari ini. Amin ya Rabbal. Juga menambah keberkahan kepada kita semuanya, wabil khusus kepada keluarga besar Pondok Pesantren Al-Inarah dan semua santri putra dan santri putri Pondok Pesantren Al-Inarah. Dan mohon doa, Bib, ini halaman paling belakang, Bib, dari Pondok Pesantren Al-Inarah. Insya Allah nanti pondok yang depan ini akan terus pembangunannya dikembangkan ke belakang ini, Bib. Monggo sama-sama kita simak bersama Mau'idatul Hasanah, Mutiara Kalam Hikmah yang akan disampaikan oleh beliau guru kita Sayyidil Habib Jamal bin Toha Ba'agil. Kepada beliau kami haturkan. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Maulana Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil malikil muta'al, al-munazzahi 'anil syuraka'i wal amthal, الذي بين لعباده الحرام والحلال وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد الهادي من الضلال وعلى آله وصحبه خير صحب وآل. أما بعد، Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal. Yang saya muliakan dan saya hormati segenap para alim ulama, para habaib, para kiai, para sepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat yang hadir, wabil khusus segenap pengasuh jam'iyah majelis sholawat Nahrul Mustafa yang insya Allah senantiasa dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau panjenenganipun sinten namine? Syarif
mutasarrir. Mugi-mugi diparingi sehat walafiat. Yang saya muliakan dan saya hormati pengasuh pondok pesantren Al-Inarah Lora Toyib, mugi-mugi toyib dunia toyib akhirat. Para hadirin dan hadirat, para pencinta Rasulullah, pengharap syafaat Rasulullah, semoga kita semua yang hadir di majelis ini kelak mendapat syafaat beliau Nabi Muhammad. Berkat sholawat kita untuk beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Ini bahasanya campur Jawa bisa? Jawa apa Madura? Telok lemaki. Alhamdulillah kita berkumpul di tempat yang mulia ini untuk membaca sirah sejarah makhluk yang paling mulia Nabi kita Muhammad, yang insya Allah kita nggak ragu lagi ketika kita membaca sejarah Nabi Muhammad turun hujan rahmat dari Allah. Sebab dawuh Kanjeng Nabi, inda dzikri sholihin tanzilur rahmah, orang soleh saja, wali saja disebut riwayatnya, disebut ceritanya, turun rahmat dari Allah. Bagaimana dengan gurunya kaum solihin, imamnya kaum solihin, beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka akan turun rahmat dari Allah subhanahu. Hadirin, kalau ngaji itu tadi ada namanya mafhumul mukhalafah. Inda dzikri sholihin tanzilur rahmah, orang soleh disebut turun rahmat. Tapi sebaliknya, wa inda dzikril asrar, kalau yang disebut orang-orang yang dibenci oleh Allah, na'udzubillah, turun kemurkaan dari Allah. Na'udzubillah min. Baca sejarah Nabi turun rahmat, baca sejarah wali turun tapi sebaliknya, baca manakib artis turun kemurkaan dari Allah. Cerita yang dibawa adalah orang-orang yang gak jelas. Masya Allah, yang namanya pemain sepak bola itu manakibnya kelar 2 jam 3 jam hadirin. Padahal mereka itu yang disanjung-sanjung seumur hidup sekali sujud sama Allah gak pernah. Kalau wali yang kita sebut hidupnya sujud sama Allah. Tapi kalau mereka orang-orang kufar, orang-orang kafir, nggak pernah sekalipun sujud sama Allah, nggak percaya Allah, tapi kita sebut-sebut, kita banggakan. Na'udzubillah min dzalik. Apa nggak takut turun laknat, turun kemurkaan dari Allah subhanahu. Saya senang lihat yang hadir ini para pemuda-pemuda, di mana masih muda, idolanya adalah Nabi Muhammad. Banyak orang di luar sana idolanya artis Korea, idolanya pemain-pemain bola, Ronaldo, Messi radhiyallahu anhum. Enggak jelas orang itu baik dan tidaknya, kelas kita itu tinggi dan tidaknya tergantung siapa idola kita hadirin. Saya tanya sama sampean, kalau saya tanya siapa pemain sepak bola andalanmu, jawabannya kan kalau orang kelas itu kan langsung mainnya yang kelasnya Inggris, nggak mungkin menyebut Persebaya, Arema. Nih, kalau ada yang
selera saya pemain Arema, aduh selera rendah. Selera itu loh, lihat pemain Portugal, Brazil, wah berarti selera tinggi. Betul apa enggak? Kualitas Anda tergantung siapa yang Anda idolakan. Nek kelasnya kelas kampung, ya selera kampungan. Tapi kalau kelasnya internasional, internasional. Nah sampean ini idolanya siapa? Kalau idola sampean artis Korea dan lain-lain, kampungan. Karena yang Anda idolakan orang-orang yang gak jelas. Tapi kalau yang diidolakan Nabi Muhammad, selera Anda adalah orang-orang tinggi. Berarti Anda ini orang hebat, Anda orang berkualitas. Buktinya apa? Idolanya orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu. Maka itu kita sekarang saat ini kumpul di Majelis Nahrul Mustafa, sungai Nabi Muhammad, telaga beliau Rasulullah, membaca sejarah Nabi agar semakin cinta. Dan orang kalau sudah cinta, konsekuensinya man ahabba syai'an aktsara min dzikri. Orang kalau sudah kadung cinta, banyak menyebut nama orang yang dia cintai, hadirin. Maka daripada bukti kecintaan kita kepada beliau Rasulullah adalah kita banyakin sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sholawat sama Nabi atau sholawat kepada Nabi ini ulama berbeda pendapat. Kapan wajib sholawat? Maka ada 5 pendapat. Pendapat yang pertama yang kita ikuti semua ini, pendapatnya Imam Syafi'i. Sholawat wajib likulli sholatin, fardhon kanat au sunnatan. Siapa saja yang sholat gak sholawat gak sah sholatnya, menurut mazhab Imam Syafi'i. Berarti sholawat yang wajib itu ketika sholat. Selain sholat, sholawat kepada Nabi adalah Sampean sekarang ini kumpul di sini sholawatan, wajib apa sunnah? Besok pagi subuh, sholat subuh 2 rakaat, itu ada sholawat. Sholawat wajib apa? Sunnah. Bagi arek kadang-kadang sholawatan mulai jam 2 subuh jam 9. Ada yang seperti itu? Hah? Sholawat sampai malam, subuhnya hilang. Yang wajib ditinggalkan, yang sunnah dikejar. Ini kalau saya misalkan kayak orang serbanan tapi celana cekaan. Loh bu, kok dibuka auratnya? Enggak apa-apa. Loh kok pakai serban imamah? Sunnah. Sunnah kau pakai, yang wajib kau tinggal. Nih. Makanya sholawat yang wajib di sholat 5 waktu. Sunnah kita bersolawat dan itu mempunyai keutamaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, solawat wajib menurut Imam Syafi'i di solat. Yang kedua, kata ulama, solawat wajib itu seumur hidup sekali, kayak haji. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu, itu sekali. Maka barang siapa yang pernah sekali saja sholawat sama Nabi ketika hidup, sakototil faridoh, gugur kewajiban, berarti sudah enggak lagi dia fasik. Selama sekali aja sholawat. Bayangin hadirin, orang kalau seumur hidup enggak pernah sholawat sama Nabi sekali, mata fasikon. Walaupun dia ingat kepada Allah, beriman kepada Allah, enggak sholawat, meninggalnya fasik. Tapi kalau sekali aja sholawat, karena hebatnya sholawat, menggugurkan kefasikan, menggugurkan kewajiban. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini pendapat yang kedua, sekali kayak haji cukup. Pendapat yang ketiga, inda dzikri ismihi, sholawat kepada Nabi wajib setiap kali kita mendengar namanya disebut beliau Nabi Muhammad SAW. Makanya itu, kita kalau ada orang menyebut Nabi Muhammad, kita sholawat. Itu hadirin sebagian pendapat ulama wajib. Melalui beberapa dalil, diantaranya ketika Rasulullah naik mimbar,
Kemudian Nabi berkata amin. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa yang doa kok kau berkata amin? Malaikat Jibril. Doa bagaimana? Ab'adahullah man dzukirta indahu falam yusalli alaik. Sungguh semoga dijauhkan oleh Allah orang yang namamu wahai Muhammad disebut tapi dia tidak bergerak bersolawat kepadamu wahai Rasulullah. Maka dengan dalil ini, al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alayya, orang pelit namaku disebut enggak sholawat banyak, hadis seperti ini, maka ulama mengatakan kalau namanya Nabi Muhammad disebut, sholawatlah kepada Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya setiap kali Rasul disebut namanya, insya Allah ketika kita sholawat menjadi sebab kita mendapat syafaat Nabi Muhammad. Pendapat yang keempat, fi kulli majlisin, di semua majelis, karena ada hadis Nabi yang mengatakan barang siapa berkumpul bubar sebelum sholawat maka mereka meninggalkan sesuatu yang lebih busuk daripada bangkai. Majelis yang gak ada sholawatnya majelis bangkai. Tahu bangkai? Batang bangkai, mau itu majelis apapun nggak pakai sholawat, batang. Majelis ini wangi. Dalam kitab I'anatul Talibin, Syekh Abu Bakar Syatok menyebut dalam muqaddimah kitab I'anatul Talibin tentang keutamaan sholawat sama Nabi, disebut bahwa ada riwayat khabar yang menyebutkan orang kalau kumpul sholawat seperti ini keluar asap yang asapnya sampai langit ketujuh. Malaikat itu semua dan arwahnya sholihin mencium wanginya bau tersebut. Bau apa itu? Bau sholawat kepada Nabi Muhammad. Hanya sayang Allah tidak memperkenankan jin dan manusia menciumnya. Kalau jin dan manusia menciumnya, niscaya berbondong-bondong akan datang ke majelis sholawat tersebut. Majelis kita ini ada kayak garunya ini. Nih, apa nih? Dupo. Ada dupa yang enggak kita wangi sampai kemana? Ini dupa cuman paling mentok 10 meter. Ini dupa sholawat sama Nabi sampai langit ketujuh, hadirin. Malaikat kumpul di sini, keliling di majelis ini mencium wanginya sholawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad. Makanya setiap majelis itu jangan kosong sama sholawat. Kiai-kiai dulu ngajarkan kita kalau sudah selesai majelis, waktunya pulang, supaya nggak lepas dari sholawat, diajarkan untuk membawa sholawat kepada Nabi sebelum mereka berdiri. Kalau di Batu tempat saya tinggal, sholawat ini namanya sholawat usriyah, sholawat ngusir. Sebab kalau tidak disolawati nggak pulang-pulang itu, hadirin. Setelah tahlilan, setelah maulid terus dibilang Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli alaihi. Kenapa itu? Karena mereka jangan sampai pergi tanpa sholawat kepada Nabi Muhammad. Cuman kadang yang kecil-kecil di belakang kurang ajar. Sudah di Allahumma sholli ala Muhammad nggak dijawab, malah dibilang ndang mulai. Biasanya kiainya kelamaan tahlilnya itu. Nih, hadirin, ini majelis jangan kosong dari sholawat, dan itu paling afdalnya majelis. Mau majelis apapun, besarnya di muka ini, internasional maupun apapun, tanpa sholawat kepada Nabi, batang, bangkai. Maka kita beruntung kita ada di majelis wewangian sholawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Wangi, hadirin. Ini majelis Nahrul Mustafa ini pindah-pindah. Yang sana diwangiin, yang sini diwangiin. Masya Allah. Saya pernah baca kitab Syarah Ratibul Haddad. Di situ disebutkan seperti ini. Ada majelis sholawat. Sholawat ke satu tempat desa. Desa itu isinya bajingan tok. Maling, dukun, santet, tukang judi. Cuman mereka muslim. Wis pokoknya kelas-kelas semuanya.
Berkat solawat, ada satu orang ngumpul seperti ini solawat. Seorang di antara mereka pulang mimpi, terima kasih, ada kuburan di sebelah solawatan itu. Nih. Jadi ini majelis sebelahnya ada kuburan hadirin. Gara-gara solawatan, satu orang itu datang ke mimpinya satu orang yang hadir. Sampaikan kirim salam sama yang hadir. Kenapa? Berkat sampean solawatan, Allah itu tadinya lagi memerintahkan malaikat menyiksa ahli kubur ini semua, suruh berhenti. Suruh berhenti. Kenapa? Karena berkat sholawat sama Nabi diangkat azab ahli kubur. Masya Allah. Nih. Semoga malam ini sampai diimpeni mati kabeh ini. Nih. Diimpeni tok, gak dijak mati. Nih. Makanya ada orang kalau kampungnya nggak ditempati sholawat nggak setuju, ini nggak waras sih hadirin. Kenapa? Jangan lagi yang hidup, yang mati dapat untung berkat sholawat kepada Nabi Muhammad. Apalagi yang hidup. Oh, nanti kita bahas yang hidup. Ini yang mati di kuburan diangkat azab oleh Allah berkat majelis sholawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka itu beruntung. Ya, beruntung kita semua yang hadir di majelis yang mulia ini. Insya Allah berkat sholawat kepada Nabi, Allah memperkenankan Nabi Muhammad kelak memberikan syafaat untuk kita beliau Rasulullah SAW. Amin ya Rabbal. Sholawat kepada Nabi Muhammad bukan cuma untung di dunia, tapi untung di kuburan, tapi untung sampai di mahsyar, bahkan di surga pun untung orang sholawat sama Nabi hadirin. Coba satu-satu hadirin. Sampean sholawat untungnya apa? Kanjeng Nabi dawuh, man sholla alaiya sholatan wadhidah gudiyat alaihi mi'at hajah sab'una min hajati dunya wa thalathuna min hajatil akhirah. Allahumma sholli ala Muhammad. Dalam riwayat sebaliknya, thalathuna min hajati dunya wa sab'un min hajatil akhirah. Ya. Barang siapa yang banyak sholawat sama Nabi, sekali sholawat Allah akan kabulkan 100 hajatnya. 70 itu hajat di akhirat, 30 hajat dunia. Sampean yang datang ke sini punya hajat. Hajatnya nopo? Ya Rob, berkat sholawat insya Allah corona minggat ya Rob. Ini. Saya bingung lihat sholawatan ini. Kano sing nggih masker hari. Bonek kabeh iki. Alhamdulillah. Sebab nopo? Yakin wis berkat sholawatan. Waduh, setan yang ngalih apa meneh corona. Nggih. Insya Allah yang hadir semua sehat walafiat. Amin ya Rabbal. Jadi sampean punya hajat apapun, kalau sholawat ini ditulis 30 hajat kabul insya Allah. Tulis. Bapak-bapak ini tulis Pak hajatnya sampean. Hajat saya hadir, rezeki lancar. Hajat saya sehat walafiat. Hajat saya kawin lagi. Istri sampean hadir di belakang. Nulis juga semoga nggak laku. Bingung malaikatnya sing dikabulno sing ndi iki. Semua hajat dikabulkan oleh Allah. Alhamdulillah. Wes ayo, sholawat itu tempatnya kita itu minta sama Allah. Makanya kadang-kadang saya heran, majelis sholawat kayak konser. Kayak konser, wong sing tangane sholawat. Iki Bon Jovi apa sholawat? Gan Roses ta, Ini nggak beres ini. Sholawat itu tempat dikabulkan hajat, boleh seneng, boleh semuanya. Tapi nek joget-joget, maaf, kurang sopan fi hadrati Rasulillah. Orang sholawat seperti ini jangan dilihat Gus Toyib, jangan lihat Ratoyib, jangan lihat Mutasarir, Gus Harir. Jangan dilihat ininya, lihat siapa? Ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah hadirin.
Nih, coba sampean gini mah. Kamu akan kepingin apa hadirin? Syafaat. Syafaat Kanjeng. Sampean ini sekarang ada butuh sama Gus Toyib. Gus, saya minta doa agar insya Allah anak saya lulus sekolah. Caranya minta gimana hadirin? Datangi Gus Toyib, datangi Gus Sarir niki sambil ngomong, Gus, saya mohon anak saya, adik saya gini-gini. Insya Allah saya doakan kabul. Betul nggak? Lah kalau mau majelis solawat Nabi isfa'lana begini. Saya sampean datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, syafaati saya ya Rasulullah. Syafaat. Kon nang aku, mulai iki ngaku, beb kula nyuwun syafaat. Tak samblek kon mbek aku kon. Mosok nggih. Lah repot ta, mocok jaluk selawat isfa'lana mbek ngene iki apa? Nih. Adab itu penting. Beb, kalau pakai bendera seperti ini enggak apa-apa kalau syiar. Sing gak oleh ku joget-joget iku lho. Gak pantas mau minta sama Rasulullah syafaat kok joget-joget. Dulu itu hadirin dulu azan itu loh nggak boleh. Di zamannya Syarif Husain di Mekah waktu masih menjadi zaman Khalifah Utsmaniyah itu. Azan itu dulu itu azan itu nggak boleh. Allahu Akbar, nggak boleh. Orang dulu itu azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hayya 'alas shalah. Itu azan itu dulu gitu, nggak boleh. Hayya 'alas shalah, nggak oleh. Kenapa? Karena para fuqaha Syafi'iyah mengatakan wa yukrahu tamtit. Anda ini manggil orang sholat, itu caranya manggil itu yang sopan. Maka ketika di Masjidil Haram azannya itu yang model sekarang itu itu dibantah ulama-ulama Syafi'i di Mekah. Syarif Husain nggak bisa mengatakan nggak apa-apa, terus seperti itu. Lo masuk ngajak orang sholat kok ada nadanya seperti itu, biarkan. Akhirnya ada satu ulama ngetok pintu rumah Syarif Husain. Begitu sampai rumah, dok. Syarif Husain, Syarif Husain, Syarif Husain, Syarif Husain. Ngamuk gubernur Mekah ini. Marah sama ulama yang sopan kalau manggil lah sama lah sampean juga gitu, hayya 'alas shalah, ayo salat. Orang ngejak salat, ayo salat, nah kan gitu. Jadi semua itu harus tepat. Sampean juga gitu. Kalau qasidah, ada qasidah yang memang pujian sama Nabi, kadang-kadang kita merasa lena. Tapi kalau doa ayo jangan joget hadirin. Isfa'lana gak penjoget, syafa'ala. Mentolo nyulek ya aku delok kowe ngono. Nih. Hadirin, ini sholawat sama Nabi sekali. Sampean yang kepingin rezekinya lancar, ya hadir seperti ini sholawat. Iya. Masya Allah, anak-anak muda-muda ini berkat sholawat seperti ini, insya Allah cita-cita mereka semuanya dimudahkan oleh Allah. Lulusan majelis sholawat saya itu Masya Allah lah hadirin, ada yang jadi manajer di sana, ada yang jadi bekas, itu semuanya. Jangan dibilang kon sholawat kono, sholawat kini, jadi opo, nggak jelas. Nah ini nggak tahu keuntungan sholawat sama Nabi. Sampean sekolah, sampean kerja, tapi jangan lupa istiqomah hadir majelis taklim. Insya Allah rezekinya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, jadi urusan dunia, apapun keinginan kita berkat sholawat, insya Allah dimudahkan dan dikabulkan oleh Allah. Sekarang yang selanjutnya, kalau sudah urusan dunia, urusan selanjutnya adalah dikubur. Kalau kita sampai mati,
Apa yang kita dapat dengan sholawat kita ini hadirin? Riwayat banyak. Di kitab I'anatul Talibin disebutkan man akthar, barang siapa yang banyak di dunia ini, minas sholati alayya, daripada bersolawat kepada Nabi SAW di dunia ini, amarallah jami' makhlukatihi antastaghfir lahu ba'da mamati. Allah perintahkan, malaikat, jamaah Nahrul Mustafa yang meninggal dunia itu, istighfari, mintakan ampun. Kenapa? Semua makhluk Allah, dedaunan, kerikil, suruh mengistighfarkan orang yang suka sholawat kepada Nabi Muhammad. Berapa hadirin jumlahnya kerikil dulu berapa? Jumlahnya daun. Jadi sampean kalau mau tahu berapa yang istighfar untuk kita ketika kita meninggal berkat sholawat seperti ini, wis nggak usah jauh-jauh. Sak pondok iki kerikile hitungan kabeh. Ini kalau di pondok ini sedunia istighfar. Buat siapa? Orang yang senang sholawat ketika hidupnya di dunia. Allahumma sholli ala Muhammad. Ada lagi riwayat yang lain. Riwayat yang lain dalam kitab Syarah Ratibul Haddad. Ada imam namanya Imam Shibli. Beliau menceritakan tetangganya senang sholawatan. Pulang malam sholawat sana sholawat sini. Begitu meninggal, tetangganya ini kepo, minta sama Allah, ya Rabb temukan saya sama sing seneng sholawat itu loh. Kira-kira dapat apa itu orang? Kok subhanallah mimpi ketemu. Ketika ketemu ditanya, apa yang kau dapati ketika kau banyak sholawat di dunia? Dia menjawab, tak kasih tahu. Saya waktu kemarin mati, malaikat mungkar nakir menakutkan datang kepada saya, tanya man robbuka wa man nabiyuka wa ma kiblatuka wa ma ikhwanuka. Pertanyaannya tegas, saya ndredeg gak iso jawab. Apa sampean gak usah tanyain malaikat, ditakoni PM ndredeg nguyu. Nih, coba ditanya polisi, tanya tentara, wah gebredeg iki malaikat hadirin mungkar nakir. Begitu tanya, ndredeg gak bisa jawab. Min syiddat khaufi inqafala lisani, tertutup lisanku karena takut gak bisa jawab saya. Kok subhanallah ada malaikat datang kemudian duduk di sebelahku berkata, jawab Allahu Rabbi, jawab Muhammad Nabi, jawab Ka'bah kiblati, jawab al-muslimuna ikhwani, jawab Quran imami, jawab. Maka karena dia mendorong saya jawab semua, Allahu Rabbi ini semua. Setelah selesai saya tanya, sampean siapa Pak? Masya Allah datang pas tepat waktunya. Kalau enggak tak tahu seperti apa saya diazab di kubur. Kemudian kata orang tersebut, malaikat itu yang di sebelahnya berkata, aku malaikat. Malaikat apa? Malaikat yang Allah ciptakan dari berkat pahala solawatmu kepada Nabi Muhammad. Maka katanya Allah, malaikat, temani orang itu dikubur sampai kelak nanti berjumpa Rasulullah. Dari situ saya tenang, tentram dalam kuburan berkat sholat. Makanya yang insya Allah di barzakh kita semuanya aman berkat sholawat sama Nabi Muhammad. Amin. Terakhir ketika dibangkitkan nanti di yaumul mahsyar. Hadirin, di yaumul mahsyar yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Orang suami istri lupa, Pak. Ketok bojone lali sapa kon? Ketok anake lali. Hari saking menakutkannya, para nabi yang bisa ngasih syafaat sampai lupa. Didatangi oleh umat, beri aku syafaat, nafsi nafsi idhabu ila ghairi, saya dulu. Padahal ulama berkata yang bisa memberi syafaat itu para nabi, para syuhada, para ulama itu bisa. Tapi kenapa kok nggak bisa? Lupa saking menakutkannya hari tersebut. Ini hari begitu genting.
Semua nabi mengatakan nafsi, tak urusi awakku sik. Pergi ke yang lainnya. Akhirnya kita semua datang kepada Nabi Muhammad. Rasul mengatakan analaha. Berapa umat Kanjeng Nabi hadirin? 1 triliun, 2 triliun dari 1400 tahun sampai sekarang sampai kiamat. Berapa yang mengimani Allah dan Rasulnya? Berapa triliun? Semua kumpul di majelis tersebut. Kemudian ketika itu pemimpinnya adalah Nabi Muhammad. 80 shaf umat Rasulullah. Kemudian kira-kira ini hadirin, kalau umpama kita ketemu Nabi, di sebelahnya ada sahabat, ada para wali, para tabiin, para kutub, para habaib, para kiai, terus kita dapat posisi di mana hadirin? Jangan lagi salaman, ketok ega. Kita mungkin di paling belakang hadirin. Ketemu nggak bisa, salaman nggak bisa. Terus hari tersebut apa nikmatnya kalau nggak bisa berjumpa dengan Nabi? Tapi orang yang gemar sholawatan seperti ini nggak usah khawatir. Rasulullah janji, aqrabukum minni manzilatan yaumal qiyamah. Dalam riwayat aulabi, yang paling berhak untuk dekat denganku nanti di hari kiamat aktsarukum alayya sholatan, orang yang paling banyak sholawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Nih, jadi jangan khawatir hadirin. Di hari tersebut kalau kita banyak sholawat dekat sama Rasul, insya Allah bisa salaman sama Rasulullah. Dan hari itu nggak ada banser, jangan khawatir hadirin. Nih, sebab kadang banser itu ada curangnya juga. Kiai habaib gak oleh salaman, banseri salaman hadirin. Betul? Masya Allah. Tapi ini mereka ini adalah pahlawan-pahlawan para ulama dan habaib. Nih, mereka yang menjaga para ulama dan habaib, insya Allah dijaga Kanjeng Nabi Muhammad yaumul qiyamah. Banser itu sing kode kayak kopasus niku hebat. Cuman kadang-kadang banser niki ya ono lebene titik hadirin. Saya pernah diundang ke Lamongan, bansere gagah-gagah gitu. Begitu turun dari mobil, tangan kanan saya sama kiri dicekel bareng, dijaga. Ya maksudnya bagus jaga, tapi kok koyo koruptor aku hadirin. Kayak ditangkap KPK ngono. Nih. Jadi kalau jaga ulama itu jangan dipegang, suruh orang minggir, itu jalan itu betul. Lalu dicekel gini. Untung saya tinggi hadirin. Yang di belakang saya kiai, rodok endek. Begitu cekel banser mumbul sikile hadirin. Ngomong sama saya, "Beb, saya ini ulama apa maling ayam, Beb?" Masya Allah. Hebat, nggih mugi-mugi banser diparingi sehat panjang umur. Hadirin, hari tersebut kita dapat kemuliaan memandang dan dekat dengan Nabi berkat sholawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Masya Allah. Sudah cukup? Belum. Ketika kita yaumul kiamat dekat dengan Rasulullah, sekarang tinggal masuk ke surga. Ketika di surga, man sarrahu an yalqallah wa wallahu anhu radin. Barang siapa yang pengen ketemu sama Allah dan Allah ridha kepadanya, falyukthir minas sholati alayya, banyaklah sholawat kepadaku, kata Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Masya Allah. Dalam riwayat yang lain disebutkan apa? Aktsarukum azwajan fil jannah aktsarukum alayya sholatan. Orang yang paling banyak istrinya di surga, yang paling banyak sholawat di dunia. Oh, ini Masya Allah ini. Ini calon-calon bojone 200 ini. Nih, istrinya nanti di surga paling banyak ini. Yang banyak sholawat ini istrinya banyak di surga. Nih, apalagi yang di dunia nggak bisa nambah, wes sabar oh. Sabar, nih, insya Allah dapat istri paling banyak di surga. Alhamdulillah. Masya Allah. Maka itu hadirin, kata ulama, tidak ada amalan yang keuntungannya di dunia, di barzakh, di mahsyar, sampai di surga seperti sholawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka itu mari, saya himbau para pemuda ini, sing istiqomah. Ini sholawat sama Nabi,
Cuman kalau apabila pemerintah minta untuk protokoler, agak berjauhan, pakai masker dituruti demi kebaikan kita semua dan demi taat ahli ulil amr. Nih, kalau disuruh seperti itu, ya insya Allah kita nggak takut. Siapa yang takut sama corona itu, hadirin? Nih, saya lihat-lihat orang memang banyak yang takut corona mbak Gusti Allah. Dulu banyak orang nggak seneng cadar, hadirin. Bahkan ada ulama itu kritik cadar. Nggak taunya sekarang semua cadaran, lanang wedok cadaran saya. Betul. Makanya hati-hati. Jangan juga ngeritik kudung, nanti akan datang penyakit harus kudungan kabel loh sampean. Nih, cadar dikritik, yang padanya adat Arab ini semua Gusti Allah gak terima, Kanjeng Nabi kualat kon. Akhirnya kabel lanang wedok, nih, muslim non muslim semuanya cadaran ini, maskeran terpaksa, hadirin. Saya kadang bingung, orang ini nggak ada yang takut sama Allah, justru takutnya sama corona. Nih, ada orang takut corona, saking takutnya corona pacaran nggak berani. Kenapa enggak? Takut pacar saya kalau positif gimana? Kan nular. Takut corona, nggak berani pacaran, hadirin. Nggak takut sama Allah. Ini sekarang berkatnya corona, diskotik tutup kabeh. Judi ini kenapa jenenge? Judi apa? Bukan judi-judi ke lho. Togel. Apalagi biasanya rupanya nombok pisan. Nggih. Yang suka togel prei, yang diskotik prei, biliar prei, libur semua takut corona. Masya Allah, kiai jerat-jerit jangan judi, ya gak tutup. Jangan maksiat di alun-alun, ya gak tutup alun-alun. Saya jerat-jerit jangan minum khamr, ya tetap ngombe. Jangan judi, ya tetap judi. Corona datang gak ngomong, tutup kabeh, hadirin. Ini corona ini wali Allah apa? Hebat corona ini, hadirin. Maka daripada itu, ayo ini berkata sholawat sama Nabi ini, insya Allah Allah angkat semua musibah dan bala. Kalau minta sama Allah yang besar, seluruh dunia diangkat berkat insya Allah majelis taklim wal maulid Nahrul Mustafa. Amin. Dan mugi-mugi guru-guru kita, para kiai, para habaib niki diparingi sehat panjang umur. Terus membimbing kita dekat dengan Allah dan Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Hadirin, cukup ini yang saya sampaikan di majelis yang mulia ini. Mugi-mugi manfaat fitini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya saya izin untuk langsung pulang, sebab ngapunten saya nyetir sendiri takut ngantuk. Nih, sopir saya minta nggak mau, takut corona. Nih, jadi terpaksa berangkat sendiri. Nih, mugi-mugi Allah jaga kita semua, nih, dari segala musibah dan bala, dan hajat kita semua dikabulkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruman wa la matruda. Allahumma hdina bihudak wa ja'alna mimman yusari' fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak. Allahumma iftah lana abwabal jud وافتح لنا أبواب الكرم والسعود وجعلنا من أهل الوفاء بالعهود واربطنا ربطا لا ينحل بصاحب مقام المحمود. Ya Allah, ikatkan kami dengan Nabi Muhammad dengan ikatan yang tak pernah putus selamanya ya Rabb. Dekatkan kami dengan Rasulullah, dekatkan hati kami dengan beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, kabulkan hajat kami, hajat dunia bil maisarah wal akhirah bil maghfirah. Hajat dunia urusan lancar, hajat akhirat dosa-dosa diampuni. Hajat dunia kami ya Allah husnul khatimah. Hajat akhirat kami kumpulkan kami bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا على لدى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وامن الوات واستر لنا العورات وامن الروات واغفر لوالدينا ربي ومولدينا والآل والإخوان وسائر الجنان وكل ذي محبة أو سيرة أصوبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا على لظى أسرفنا وتب علينا توبة ترسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن رعاتي. Pernah acara belum ditutup dengan doa maulid. وآمن رعاتي أتزوجوا لمنا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نرضى بكل سون صلى وسلم ربي وإليه عاد الحبيب وآله وصحبه عدد تعش سببي والحمد للإله بالبدء والثناء يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا تب علينا توبة تغسل لكل هوبة واستر لنا العورات وآمن رواتي العورات وآمن الرواتي بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا. Doa maulid dimohon kepada Sayyidil Habib Yusuf Al-Hasni untuk memimpinnya. Kepada beliau kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء أنت كما أثنى على نفسك فلك الحمد حتى الضرد ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين ولما نظم الفكر من دار رجل الأوصاف المحمدية دي عقودا توجهت إلى الله متوسلا سيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا ويكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب عزته تحط الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة نتوجه إليك بأصرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودعي أمانتك وحافظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخر في كل موعد من مواطن القرب ومدهر قاسم إمدادك في عبادك وساكي كؤوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المخبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وعلى حضرة اقترابه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بالشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أدوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تخرجنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولعهدك من الحافظين اللهم إن لنا أطمعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا ودوننا جميلة واصلة إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء والسائل والمؤمل بما أمل وأن تجعلني من نصر هذا الحبيب ووازر وواله وظاهر وأم ببركته والشرف وجهة أولادنا ووالدينا وأهل كترنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورا ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورا معنى وسورا واقصف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولد الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار
وجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا وجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا وجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا وفي الخرز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك وصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا وتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Pengumuman yang pertama, jumlah infak panjenengan semuanya pada malam hari ini terkumpul sejumlah 1.450.000. Kami sampaikan mewakili pengurus Abdi Pahlawan Nahrul Mustafa, jazakumullah khairal jaza. Pengumuman yang kedua, untuk rupawan atau rutinan yang akan datang ini bertempat di Masjid Syekh Abu Bakar bin Salim, Desa Curah Lele, Desa Sukorejo. Desa Sukorejo Bangsal Sari. Rute dari Dam Curah Lele, Curah Malang nganan belok nganan ke arah Curah Lele, masuk perkiraan 4 kilo, 4 kilo kanan jalan. Nah, enggak, antara 3 atau 4 kilo masjidnya kanan jalan. Kalau dari Bangsal Sari, Masjid Bangsal Sari ke selatan sampai ada dam sebelum Pasar Sukorejo belok kiri sekitar setengah kilo. Masjid Syekh Abu Bakar bin Salim. Insya Allah juga bersamaan dengan haulnya Habib Alwi bin Syekh Abu Bakar. Beliau Habib Alwi adalah kakek dari khodim kita yakni Habib Hasan. Beliau Habib Ali yang kita hauli besok adalah Habib Alwi adalah mbahnya Habib Hasan. Monggo kita tutup dengan pembacaan tahlil sebagaimana biasanya bersama-sama lagi. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. 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 Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa atubu ilaik wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. يا مولد المصطفى يلي مقامك علي عسى بجاه النبي يا حسون جبال الزكي يا مولد المصطفى يلي مقامك علي عسى بجاه النبي حسون جبال المصطفى يلي مقامك عظيم عسى بجاه النبي يحصل شفاء للسقيم قولوا بصدق الله